اور بہت سے شاگرد ہیں جن میں سے کچھ کو شعیب صاحب بھی جانتے ہیں اور کچھ کے اب تفصیل کے نام میں عطر من اللہ پڑھتے تھے وہاں پہ، فواد حسن فواد پڑھتے تھے وہاں پہ، بہت سے دوسرے لوگ۔ اگلے دن میں سینٹ میں کوئی بات ہو رہی تھی تو شہادت آوان صاحب ہمارے منسٹر ہیں لا کے، انہوں نے کوئی گفتگو کی تو میں نے اٹھ کے کہا جی کہ نہیں یہ یوں نہیں، یہ یوں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ میرے استاد محترم ہیں، ان کو یاد نہیں ہے، میں سر سید کالج میں ان سے پڑھتا رہا ہوں۔ تو ایسی ایک بڑی تعداد ہے لگ۔ اب سکول اور کالج دو الگ شعبے تھے بچوں۔ سکول میں پڑھاتا تھا، کالج بھی اسی انتظامیہ کے تحت تھا لیکن وہ ایک الگ ایڈمنسٹریشن تھی۔ کالج میں ظاہر ہے لیکچرر ہوتے ہیں، اسکول میں ٹیچر ہوتے ہیں، تو ایک اردو کے لیکچرر کی جگہ خالی ہوئی۔ اب مجھ سے سینئر کوئی 8-10 بیٹھے ہوئے تھے اسکول میں، پرنسپل بڑے اچھے پرنسپل ملازم حسین حمدانی صاحب، ایم ایچ حمدانی، بہت ہی اچھے پرنسپل تھے ہمارے، اور وہ آپ جس طرح کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ کالج کے پرنسپل ہوتے ہوئے بچوں سے یہی سلوک کرتے تھے، ہر ایک بچے پہ نظر رکھنا، اس کے کارڈ بنائے ہوئے ہوتے تھے، کیٹلاگ پورا بنایا ہوا ہوتا تھا، اگر کوئی ایک دن نہیں آتا تھا تو گھر فون کرتے تھے کہ آپ کا بچہ نہیں آیا ہے، اگلے دن پیرنٹس آ جاتے تھے، جی اچھا جی کیا ہوا۔ حمدانی صاحب نے تنگ آ کے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی کہتا ہے مجھے کرو، یہ بھی کہتا ہے، تو میں اس کو ایڈورٹائز کر دیتا ہوں۔ انہوں نے ایڈورٹائز کا اشتہار دے دیا کہ جی ہمیں ایک لیکچرر کی ضرورت ہے۔ اب اس میں ہم سب نے اپلائی کر دیا، میرے سینئر 10-12 تھے انہوں نے بھی کر دیا، باہر کے لوگ بھی آ گئے، جلیل علی صاحب بھی آ گئے اور بھی آ گئے۔ تو انٹرویو ہوئے۔ اب بچوں ایک دلچسپ بات میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ سارا زمانہ ابھی تک ہمارا خوشحالی کا زمانہ نہیں تھا۔ میرے قد بت کے ایک ٹیچر ہوتے تھے ہمارے ساتھ پڑھاتے تھے، اکرام صاحب، میں نے کہا جی کہ مجھے ایک دن کے لیے آپ ایک سوٹ ادھارا دے دیں جو میں پہن کے جاؤں گا۔ ان سے میں نے سوٹ لیا اور وہ میں پہن کے انٹرویو دینے چلا گیا۔ جیلانی کامران صاحب سبجیکٹ اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں تو ایک ہنسی مذاق میں چلا گیا تھا۔ تو وہاں رفیقی صاحب دلچسپ انٹرویو ہوا، تو بات آ گئی مسدس حالی تک، اور مسدس حالی کا جو تنقید نظریہ ہے اور شعر کی سادگی تک۔ تو مجھ سے پوچھنے لگے، میں نے بتایا انہیں، کہنے لگے اس کی کوئی مثال دے دیں۔ ایک بریگیڈیئر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے یاد ہے میں نے عدم کا انہیں شعر سنایا کہ ہنس کے بولا کرو بلایا کرو، آپ کا گھر ہے آیا جایا کرو۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے اور ہنسے۔ خیر وہ انٹرویو ہو گیا، 30-40 لوگ تھے، میں گھر آ گیا۔ اگلے دن مجھے صبح حمدانی صاحب نے بلایا اور کہنے لگے کہ کنگریچولیشنز یو ہیو بین سلیکٹڈ ایز لیکچرر۔ میں خود حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہوا۔ اچھا سب سے بڑی بات، اب تو زمانہ گزر گیا ہے بچوں، سب سے بڑی بات جو مجھے آج تک یاد ہے نا، نو سفارش۔ اب 30-40 میں سے کسی نے کوئی سفارش کی ہو یا کی ہو، میرا تو کوئی تھا ہی نہیں سفارش کرنے والا۔ مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ اس زمانے میں کام ہم کتنے زوال میں آ گئے۔ اب ایک چھوٹی سی پوسٹنگ ٹرانسفر، چھوٹی سی بات، ایک ڈرائیور کی بھرتی، ایک نائب قاصد کی بھرتی میں بھی وزراء کو سفارشیں کرنا پڑتی ہیں اور کرتے ہیں، اور جس کا کوئی سفارشی نہیں ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو خیر پھر ہم کالج میں چلے گئے۔ کالج میں میرا کوئی 15-20 سال کا عرصہ گزرا، اور 88 میں آ کے میں نے کالج چھوڑا خود۔ اس وقت میری ایج کوئی 45 ایئرس تھی۔ پھر میں صحافت میں آیا، پھر صحافت سے ہوتے ہوتے تھوڑا سا سیاست کے اندر، یہ بڑی لمبی کہانی ہے اب، اور پھر سیاست سے ہوتے ہوتے رفیق تارڑ صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہوا۔ جب میں صحافت میں تھا تو میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا، اور جب وہ صدر بنے تو اس انٹرویو کی وجہ سے ان کی صدارت کے پیپرز ریجیکٹ ہو گئے کہ آپ نے عدلیہ کی توہین کی تھی۔ لیکن وہ بڑے کیریکٹر کے آدمی تھے، انہیں کہا گیا جی کہ آپ یہ کہیں جی کہ صحافی دائیں بائیں کر دیتے ہیں، میں نے یہ لفظ نہیں کہے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے کہے تھے، اور اس نے بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ وہ صدر بنے، اور
مجھے انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ پریس سیکرٹری کے طور پہ آ جاؤ. تو اب میں وہ بچگانہ سی باتیں کرنے لگا ہوں. یہ ذکر ہے 1998 کا، جنوری کا. تو میرے پاس چھوٹی سی ایک گاڑی ہوتی تھی، میں خود ہی ڈرائیو کرتا ہوا گھر سے نکلا. گاڑی تک آتے آتے بھی کتنے زمانے طے ہوئے، سائیکل سے موٹر سائیکل، ویسپا سے پتہ نہیں موٹر سائیکل سے چھوٹی سی ایک گاڑی. تو جب میری نگاہ ایوان صدر کی اس شاندار بلڈنگ پہ پڑی تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیا کبھی عمر کے کسی حصے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں یہاں اس بلڈنگ کے آ کے بیٹھا کروں گا اور صدر کے ذاتی سٹاف کے اندر شامل ہوں گا. ایسا نہیں تھا، کبھی نہیں سوچا تھا. پھر خیر ایک لمبی کہانی ہے، وہ سیاست کی کہانی ہے، اس سے آپ کو دلچسپی نہیں ہونی چاہیے. ابھی بھی میں سینٹ کا رکن بنا ہوں. تو اگین میں ایک چیز یہاں بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث ہوگی، میں نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی نواز شریف صاحب کو، میں نے کوئی فارم نہیں بھرا، میں نے کوئی وہ 50,000 کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ پے نہیں کیے. میں تو گھر سویا پڑا تھا، ہفتے والا دن تھا. میں کوئی 11 بجے کے قریب میں نے اپنا سیل آن کیا تو وہاں بے شمار میسج، ٹیلی فون، یہ وہ. میں نے کہا پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے. تو میں نے چیک کیا تو کہنے لگے جی کہ وہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ آپ اپنے پیپر جمع کرائیں سینٹ کے. میں نے کہا آج ہفتے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، کل اتوار ہے، اور اتوار واز لاسٹ ڈیٹ، اتوار آخری دن تھا پیپرز کا، میں نہیں کرا سکتا. اور نہ میں نے کوئی خواہش کی ہے، نہ میں نے کوئی درخواست دی ہے. وہ کہنے لگے جی نہیں، وہ تو شاید خاقان صاحب کا مجھے فون آیا کہ انہوں نے تو رات 2 بجے مجھے جگایا کہ تم جا کے، وہ فون نہیں اٹینڈ کر رہے، ان کے گھر جاؤ اور انہیں جگا کے کہو. تو مجھے تو آپ کے گھر کا پتہ نہیں تھا ورنہ میں رات کو آ جاتا. میں نے میاں صاحب کو میسج کیا، ابھی تک میرے فون میں وہ پڑا ہوا ہے. میں نے کہا سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے کنسیڈر کیا بغیر میری خواہش کے. لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس نہ ابھی میں نے فارم لیے ہیں، نہ میرے پاس ٹیکس کے پیپرز ہیں، نہ میں آج اکاؤنٹ کھول سکتا ہوں. بہت سی اس کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ سیٹ ضائع ہو جائے گی. آپ بڑے اچھے اچھے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، آپ ان میں سے کسی کو کر دیں. وہ کہنے لگے نہیں، میں کسی کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، وہ آپ کے گھر آتا ہے، وہ ساری آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. خیر انجم وکیل صاحب کو انہوں نے کہا، انجم وکیل صاحب آ گئے، بھاگ دوڑ ہوئی، فارم وغیرہ جمع کر، یہ کر. ہفتے کو اتوار کو اعلان ہوا جی کہ ایک دن ایکسٹینڈ کر دیا ہے الیکشن کمیشن، لہٰذا منڈے ہمیں مل گیا. منڈے کو ہم نے نامینیشن پیپر دیے اور پھر کہا جانے لگا جی کہ یہ 25-30 آدمی ہیں جو پنجاب اسمبلی کے آپ کو ووٹ دیں گے، آپ ان سے رابطے رکھیں گے، ان سے ملے جلیں. میں نے کہا یار یہ تو میرے مزاج کے خلاف ہے. ہوا یہ کہ کوئی مفاہمت ایسی ہو گئی کہ پنجاب کے سارے سینیٹر جو تھے وہ بلا مقابلہ ہو گئے، کسی کو کسی سے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. میری زندگی کا سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ محنت، مشقت، دیانتداری کا راستہ چنیں. ایک مقصد، ایک گول ذہن میں رکھیں کہ میں نے یہ بننا ہے، یہ کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود آپ کو انگلی پکڑ کے وہاں تک لے جائے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں نا، جس عمر میں بچوں آپ ہیں، یہ عمر ہے بننے کی اور بنانے کی. یہ عمر گزر جائے گی. ہر سال آپ کے پیرنٹس آپ کی سالگرہ مناتے ہیں تو آپ 1 سال آگے جا چکے ہوتے ہیں، اور وہ سال جو گزر گیا وہ پلٹ کے نہیں آنا. اس سال میں جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ اب نہیں کر سکتے. اب نئے سال کے تقاضے آ گئے ہیں آپ کے سامنے. لہٰذا محنت کو، مشقت کو، اور دوسری چیز جو آپ یاد رکھیں، غربت کبھی کسی کا راستہ نہیں روکتی. غربت ایک ایسی چیز ہے جو مسلسل آپ کو غربت سے نکلنے کے لیے اکساتی رہتی ہے کہ نکلو اس سے، نکلو اس سے، نکلو اس سے. اس لیے کسی چیز کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہ سمجھیں. کوئی رشک کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حسد کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں اتنے اچھے کپڑے پہن کے آتا ہے، فلاں اتنی بڑی گاڑی میں آتا ہے، میں بس میں جاتا ہوں، میں ٹوٹی پھوٹی ویگن میں جاتا ہوں. یہ سب سلسلے پیچھے رہ جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی میں اس میدان میں وہاں کھڑے ہوں جہاں وہ چمکتی دمکتی گاڑی والا پہنچ ہی نہ پائے، سوچ ہی نہ سکے. تو
یہ چند ایک باتیں تھیں. سر میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا دلچسپ بناتے ہیں. آپ نے تو پرائمری سے لے کر سینٹ تک اور بڑے اداروں تک جو ہے وہ اب لیڈنگ پوزیشن میں ہے. کیونکہ بچے یہاں پر موجود ہیں، ان کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے، ہم ان کو ہاں بھی ضرور. ضرور کہیں گے کہ وہ پوچھیں. لیکن تھوڑا سا میں پھر ماضی میں لے جانا چاہوں گا کہ آپ کو پرائمری میں اور سر ہائی اسکول میں جیب خرچہ کتنا ملتا تھا؟ کیونکہ اس وقت بچے یہاں پر موجود ہیں تو وہ کیا ہوتا تھا. اور ایک چیز یہ دوسرا سر اس کے ساتھ کنٹینیو کہ اس وقت کھیل کون سے ہوتے تھے اور شرارتیں کون سی ہوتی تھی جو آپ نے بھی کی. تو یہ 3 سوال مکس جو ہے وہ ان کو باری باری ضرور ایڈریس کیجیے. دیکھیں جی، جیب خرچ کا جو اس زمانے کا سکہ ہوتا تھا، پیسے ہوتے تھے گول والے جن کے درمیان میں سوراخ ہوتا تھا، اور وہ پیسہ بڑا قیمتی ہوتا تھا. اور پھر اس سے بڑی ایک ہوتی تھی جو کرنسی، اسے آنا کہتے تھے، جو گول کناروں والا ہوتا تھا. پھر ایک دونی ہوتی تھی. اور پھر تو میں اور میری بہن وہ جاتے تھے اسکول، اور ہم دونوں کو کبھی 2 پیسے ملتے تھے اور کبھی 1 آنا ملتا تھا. ان 2 پیسوں کا ہم روٹی گھر سے باندھ کے لے جاتے تھے، اور وہاں پہ ایک چھوٹی سی دکان ہوتی تھی جہاں سے ہم 1 یا 2 پیسے کا اچار لیتے تھے، اور وہ بیٹھ کے اس اچار کے ساتھ وہ روٹی کھا لیتے تھے. اتنا ہی جیب خرچ تھا. اس سے آگے کی جیب خرچ کا بڑا ہونے کے ناطے، گھر کا بڑا ہونے کے ناطے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ اس سے بڑا جیب خرچ میرے والدین افورڈ نہیں کر سکتے. لہذا میں نے کبھی ان سے نہ مانگا نہ تقاضا کیا اس کا. کھیل اس دیہات کے اندر جو آج بھی ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی ہوتے تھے. گلی ڈنڈا کھیلا کرتے تھے، یا گلی ڈنڈا ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے. وہ ایک ہاکی کی طرح کی چیز ہوتی تھی. گیند اور ڈنڈے کو لے کے ہم کسی ہول میں ڈالتے تھے. وہ کھیل ہوتا. یہ ہوتے تھے بلور بنٹے جن کو کہتے ہیں، وہ ہوتے تھے. آنکھ مچولی ہوتی تھی. بس اس طرح کے کھیل ہوتے تھے. لیکن میں بڑے محدود کھیل کھیلتا تھا، کیونکہ پیرنٹس جو تھے وہ چند چیزوں کی وجہ سے مجھے اجازت نہیں دیتے تھے. اور وہ چیزیں یہ تھیں کہ جی گاؤں کے لڑکے جو دوسرے گھروں سے آتے ہیں وہ گندی زبان استعمال کرتے ہیں یا گالی گلوچ استعمال کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. تو وہ اس لیے زیادہ میں گریز کرتا تھا ان کی ہدایت کے مطابق. اور جہاں تک ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ بس بچپن سے سیدھے ادھیڑ پن میں چلے جاتے ہیں. ان کے بیچ کا عرصہ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. تو خیر مجھے یاد ہے اسکول میں بڑے اچھے ٹیچر ہوتے تھے ہمارے، بڑی محنت سے پڑھاتے تھے. کوئی ہمارے پاس یہ بھی نہیں تھے، بینچ بھی نہیں تھے، کرسیاں بھی نہیں تھیں، ڈیسک بھی نہیں تھے. زمین پہ ٹاٹ بچھاتے تھے یا گھر سے کوئی بوری لے کے جاتے تھے اور اس پہ بیٹھ جاتے تھے. کبھی یہ ہوتا تھا، مجھے یاد ہے ہمارے میتھ کے استاد سین میں بیٹھ جاتے